ایک بادشاہ شکار کھیلتے کھیلتے راستہ بھٹک کر کسی ویرانے میں جا پہنچا۔ وہاں اسے ایک جھونپڑی نظر آئی۔ بادشاہ اجازت لے کر اس میں داخل ہو گیا۔ جھونپڑی میں رہنے والے شخص نے بادشاہ کی بڑی خدمت کی۔ وہ غریب جانتا بھی نہ تھا کہ یہ بادشاہ ہے۔ مسافر سمجھ کر خدمت کرتا رہا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا۔ بادشاہ جب واپس جانے لگا تو اس نے انگلی سے انگوٹھی اتاری اور کہا، شاید تم نہیں جانتے ہو کہ میں بادشاہ ہوں۔ یہ انگوٹھی اپنے پاس رکھو۔ جب کبھی کوئی ضرورت پیش آئے تو ہمارے محل میں آ جانا۔ دروازے پر جو دربان ہوگا اسے یہ انگوٹھی دکھا دینا۔ ہم کسی بھی حال میں ہوں گے وہ ہم سے ملاقات کروا دے گا۔ یہ کہہ کر بادشاہ چلا گیا۔ کچھ دن کے بعد اس شخص کو کوئی ضرورت پیش آئی تو وہ دیہاتی بڑے میاں محل کے دروازے پر پہنچ گئے۔ کہا، بادشاہ سے ملنا ہے۔ دربان نے اوپر سے نیچے تک دیکھا کہ اس دیہاتی کی کیا اوقات ہے بادشاہ سے ملنے کی۔ دربان کہنے لگا، تم نہیں مل سکتے۔ اس دیہاتی شخص نے پھر وہ انگوٹھی دکھائی جو بادشاہ نے اسے دی تھی۔ اب جو دربان نے دیکھا تو آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور بولا، بادشاہ کی مہر لگانے والی یہ انگوٹھی آپ کے پاس؟ اس پر دربان نے کہا کہ بادشاہ کا حکم تھا کہ یہ انگوٹھی جو بھی لے کر آئے، ہم جس بھی حالت میں ہوں اسے ہمارے پاس پہنچا دیا جائے۔ چنانچہ دربان اسے لے کر بادشاہ کے خاص کمرے تک گیا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ دونوں اندر داخل ہو گئے۔ اب یہ شخص جو وہاں چل کر آیا تھا اس کی نظر بادشاہ پر پڑی کہ بادشاہ نماز میں مشغول ہے۔ پھر بادشاہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ دیہاتی شخص وہیں سے واپس ہو گیا اور محل سے باہر جانے لگا۔ دربان نے کہا، مل تو لو۔ کہنے لگا، اب نہیں ملنا، کام ہو گیا ہے، اب واپس جانا ہے۔ اس نے انگوٹھی دربان کے حوالے کی اور چلا گیا۔ جب کچھ ہی دیر میں بادشاہ عبادت سے فارغ ہو گیا تو دربان نے انگوٹھی پیش کرتے ہوئے دیہاتی شخص کا سارا ماجرا بادشاہ کے گوشے گزار کر دیا۔ بادشاہ نے کہا، فوراً اس شخص کو لے کر آؤ، وہ ہمارا محسن ہے۔ اس شخص کو واپس لایا گیا۔ بادشاہ نے کہا، آئے تھے تو ملے ہوتے، ایسے کیسے چلے گئے؟ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، اصل بات یہ ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ کوئی ضرورت پیش آئے تو آ جانا، ہم ضرورت پوری کر دیں گے۔ مجھے ضرورت پیش آئی تھی، میں آیا اور آ کر دیکھا کہ آپ بھی کسی سے مانگ رہے ہیں، تو میرے دل میں خیال آیا کہ جس سے بادشاہ مانگ رہا ہے کیوں نہ میں بھی اسی سے مانگ لوں۔ ناظرین و سامعین، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ جب کسی با اثر شخص کو جو کسی بھی بڑے عہدے پر فائز ہو یا دولت مند ہو تو یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ شخص ہماری ضروریات کو پورا کر سکتا ہے، حالانکہ اس با اثر شخص کو ہر چیز عطا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے لیے ویسا ہی ہوں جیسا کہ وہ میرے بارے میں گمان رکھتا ہے۔ اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم تمام جہانوں کے پالنے والے رب کریم سے کتنا اور کیسے مانگتے ہیں۔ اس کے خزانوں میں کبھی کچھ کمی نہیں آ سکتی۔ ہماری کوئی بھی ضرورت ہو، چھوٹی یا بڑی، ہمیں چاہیے کہ اس کا سوال صرف اللہ پاک سے ہی کریں کہ وہی ایک در ہے جہاں مانگی ہوئی مراد ضرور پوری ہوتی ہے۔ جو چاہیے سو مانگیے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجئے، کمنٹس میں اپنے رائے کا اظہار بھی کیجئے، اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل پاکستان نالج لیب کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجئے۔ اپنے میزبان کلیم خالد کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔